سمسیا ہو رہی ہیں آج، کیا بات ہے؟ اب تو میں پہلے کچھ چھوٹے موٹے ہنٹس اس کتاب سے نکال کے بتا رہا تھا، اور کچھ ہمارے اپنے جو ہومیوپیتھ کے تجربات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے. انہیں میں سے کچھ اور آج آپ کو بتاتا ہوں باتیں پہلے. پاؤں میں جو موچ آ جائے ٹخنے پہ یا آپریشن کے بعد درد وغیرہ رہ جائے، باقی کیا دیتے ہیں اس میں؟ موچ آ جائے تو مائک لگا لو. وہ تو ہوتے ہیں آپریشن کی، ہر آپریشن کی درد کے بعد. اور فیر میٹالکم کس لیے دیتے ہیں؟ ہاں ٹھیک، آگے بتائیں کوئی اور. کیا نہیں، اسٹرانشیم خواب تو شوق کی دوا ہے. آپریشن کے نتیجے میں جو شوق پہنچا ہو یا حادثے کے نتیجے میں شوق پہنچا ہو. آرنیکا بہت اچھی ہے. اسٹیفیسیگریا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپریشن کے بعد جو کٹس پڑتے ہیں آپریشن کے دوران، اس میں اسٹیفیسیگریا چوٹی کی دوا ہے. اور ویسے گھٹنوں کے جو ٹخنوں کے کی موچ وغیرہ میں بھی یہ کمبینیشن ایک ہے جو آپریشن کے بعد بھی کام آتا ہے. اور ٹخنے کی میں موچ پا جائے یا پرانے ورم رہ جائیں، پرانے کھلاڑیوں کی چوٹیں رہ جائیں. بعضوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے رومیٹک، جوانی میں کھیل کے دوران ہی پتہ لگتا، بڑے ہو کر ان کے درد پیچھے رہ جاتے ہیں. ان سب میں ایک کمبینیشن میں پہلے وقف جدید میں جب تک کافی کامیابی سے دیتا رہا ہوں، اور پھر ذہن سے اتر گیا. اب آپ لوگوں کے لیے تیاری کی تو پھر مجھے یاد آیا ہے. ایک ہے اسٹیفیسیگریا، روٹا اور آرنیکا. اس کا خصوصی تعلق ہے عام رومیٹک پینز کے ساتھ بھی، اور ٹخنے کی چوٹ کے ساتھ خاص طور پہ. میں بتا دوں، بیلس پینس میں نے آپ کو پڑھائی تھی ایک دفعہ، اس کا بھی ٹخنے کے ساتھ بہت تعلق ہے. بس جو درد رہ جائے اس فوری علاج سے، اس کو مستقل دوا میں بیلس پینس اور اسٹیفیسیگریا اور روٹا دی جائے. آرنیکا تو شروع میں فوراً دی جانی ضروری ہے، بلکہ کئی دفعہ شروع میں آرنیکا کے ساتھ صرف بیلاڈونا مکس کرتا رہا ہوں، تاکہ جو فوری طور پر رش ہوا خون کا دوران وہ ٹھیک ہو جائے اور ابتدائی چوٹ کا اثر مٹ جائے. پھر جو باقی رہ جاتی ہیں چیزیں، ان میں روٹا، اسٹیفیسیگریا اور بیلس کا نسخہ کمبینیشن بہت اچھا ہے. بیلس پرینس کہلاتا ہے. اور بیلس اور اسٹیفیسیگریا اور آرنیکا، یہ تینوں ملا کر ہر قسم کے آپریشن سے پہلے بھی دینا چاہیے اور بعد میں بھی. اور آپریشن کے باقی رہ جانے والے درد، خواہ وہ سطحی ہوں یا گہرے ہوں، ان سب میں کام آتا ہے. آرنیکا، بیلس، اسٹیفیسیگریا، ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کے لیے بھی میں نے رکھی ہوئی ایک دوا، آپ کی بہن کے لیے. یہاں سے جاتی دفعہ دفتر سے لیتی جانا. کیا حال ہے اس کا اب؟ وہ کہہ رہی تھی جو آپ نے سائڈ میں وہ کچکنے کی جہاں اس میں تھی نا، کہاں تھی؟ درد سر میں، اس نے بتایا تھا ہاں کہ ہاں اس کو کچکن کا احساس تھا. ہاں تو آپ نے کوئی دوائی بھیجی تھی. ہاں ہاں، کہتی اس کو تو آرام آ گیا. آ گیا؟ جی، ایک ہی خوراک سے فرق پڑ گیا. کیا؟ ایک ہی خوراک سے فرق پڑ گیا. الحمدللہ. لیکن پتہ نہیں کون سی میں نے اتفاق ایسا ہوا، اللہ میں دوائی سکھائی کوئی، کہ ادھر اس سے فون پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا دوائی ابھی بھیجنی چاہیے. تو دفتر سے کسی نے کہا کہ ان کے میاں آئے ہوئے ہیں، ابھی داخل ہوئے ہیں. تو اس طرح نے جوڑ ملا دیا. تو اسی وقت وہ دوا بھیجی، اور اب تم بتا رہی ہو خدا کے فضل سے فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
ایک اور دوا بھی لے جانا ابھی فوری جاتی دوا. تمہارا گھر دور ہے اس سے بہت؟ جی اس کے گھر سے؟ جی. ہاں تبھی چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آئی اس بات سے. نہیں وہ پہنچ تو جائے گی دوائی. ہاں پہنچ جائے گی ویسے. مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر نزدیک نہیں ہے. ہیں تمہارا کہاں ہے اور وہاں اس کا کہاں ہے؟ دونوں کا کہاں کہاں ہے؟ 20 منٹ کی ہوگی. ہیں 20 منٹ کی ہوگی. زیادہ ہوگی. 20 یا 25. 20 منٹ کی واک تو کچھ بھی نہیں ہوئی، زیادہ تو نہیں ہے. نہیں زیادہ. آپ کی واک 20 منٹ کی ہوگی. میری تو مگر بہرحال پہنچ جائے گی دوا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آرم میٹ میں نے بتایا تھا بعضوں کو، بعض جو پارٹس نیچے نہیں ہوتے تھے لڑکوں کے، ان کے لیے آرم میٹیلیکم 200 میں بہت حیرت انگیز اثر رکھنے والی دوا ہے. بہت سی باتیں ہیں میٹیریل میڈیکا میں جو ثابت کرتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دوا کے بد اثرات کے خلاف ہی دوا اثر کرے. یعنی کسی زہر کے بد اثرات موجود ہوں تو پھر ملتی جلتی بیماریوں میں دوا اثر کرے. مٹیریل میڈیکا جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا تجربہ، یہ اس کا بہت سا حصہ تجربوں سے بن رہا ہے. اب آرم میٹیلیکم جو سونا ہے، اس کے بد اثر سے کہیں بھی اس بیماری کے پیدا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ پروونگ میں کبھی ملا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی اور بیماری کے سلسلے میں کوئی دوا دی جائے اور کوئی واقعہ ساتھ ہو جائے تو ہوشیار ڈاکٹر جو باریک نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. پھر اسی مرض کے لیے دوبارہ جب اس کو استعمال کریں اور وہ اسی طرح ٹھیک ہو تو مٹیریل میڈیکا میں داخل کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ مزاج کا جہاں تک تعلق ہے، مزاج بھی کئی دواؤں کے جو معروف مشہور ہیں وہ پروونگ میں نہیں آئے کہیں. سب سے نمایاں مثال پرسٹیلا کی ہے. پرسٹیلا میں کہتے ہیں نا، آدمی ہمدردی چاہتا ہے، نرم ہو، ہر وقت احساس کے مجھ سے شفقت کا سلوک کیا جائے، لیکن پرسٹیلا کی پروونگ میں کوئی نہیں ہے. پرسٹیلا کے مریضوں کو جو دوا دیتے وقت ان کے عام طور پر مزاج کو دیکھا گیا تو ان مریضوں کے مزاج میں جن کو پرسٹیلا نے فائدہ دیا یہ بات بھی پائی گئی. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے مریضوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. لکیر کا فقیر بن کر صرف علاج کافی نہیں، بلکہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کوئی دوا دیں، کوئی ساتھ کوئی اور فائدہ ہو جائے تو وہ آئندہ بھی آپ کے کام آئے گا. اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ مجھے تو بارہا اس کا تجربہ ہوا. ایک مرض کے لیے دوا دی ہی نہیں، لیکن اور مریض نے بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ مرض ہے، کسی اور مرض کے لیے دی اور اگلی دفعہ وہ خوش ہو کے آیا کہ میرا تو وہ حصہ بھی ٹھیک ہو گیا، آپ کو کس طرح پتہ لگ گیا؟ میں کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا، یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ اس دوا کے لیے مفید ہے، اس مرض کے لیے. لیکن ایسا شاذ ہوتا ہے. اکثر جو واقعہ ہو اسی قسم کا واقعہ وہ ایسے معاملات، ایسے مریضوں پر ہی ہوتا ہے جن میں اس دوا کی علامتوں کے مطابق دوسری مرض ہوتی ہے جس کا اس نے ذکر نہ کیا ہو. مثلا سلفر دی ہے، پائلز بھی تھیں، اس نے پائلز کی خاطر سلفر نہیں مانگی بلکہ خارش کے لیے لے کے گیا یا جگر کے لیے لے کے گیا تو واپس آیا کہ مجھے پائلز بھی ٹھیک ہو گئی ہیں. تو اکثر تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس دوا کے دائرے کے اندر ایسے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جس کا مریض ذکر تک نہیں کرتا جن کا. لیکن بعض دفعہ بالکل اجنبی بات بھی ہوتی ہے کہ دوا کے دائرے میں مرض نہیں بھی ہے اور وہ مرض ٹھیک ہو گیا. میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اس کے لیے آنکھیں کھول کے رکھیں. جہاں واقعہ ہو کوئی تو مجھے بھجوایا کریں. اب آپ کو میں بعض لوگوں کے تجربے بھی بتا رہا تھا، اسی کے مضمون کی طرف واپس آتا ہوں. ایک کاغذ انہوں نے مجھے بھیجا تھا، وہ کہیں رہ گیا ہے. کہاں
کہاں گئی آپ نے مجھے لکھ کے بھیجے تھے تجربے اپنے، ہے نا؟ انگریزی میں لکھے تھے؟ نہیں، اردو میں. اچھا، وہ انگریزی والے کس نے لکھے تھے؟ وہ بھی کہیں رہ گئے کاغذ. آپ کو یاد ہیں؟ اچھے تھے وہ بھی کافی. وہ میں نے ایک تو ایپس کا لکھا تھا، ایک للیم ٹیک. ہاں بتائیں، ان دونوں کے واقعات بتائیں. کیا دیکھا تھا آپ نے، کیا فائدہ ہوا؟ ایک خاتون کو نا بیک کی بہت زیادہ پرابلم تھی، اور وہ کافی عرصہ سے بیڈ پہ تھی. جی تو اٹھ نہیں سکتی تھی. جی. تو انہوں نے مطلب میں ان کے پاس گئی، للیم ٹیک کی نا 30 میں 4 خوراکیں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کھلائیں. 4 خوراکیں؟ ہاف آف این، تقریباً آدھے گھنٹے. 4 خوراکیں ہاف کھلائیں؟ جی، ہاف این آور. آپ نے انگریزی میں خط لکھا تھا یا اردو میں لکھا تھا؟ اردو میں بولتی کیوں نہیں تھا؟ 4 خوراکیں آدھا گھنٹے کے بعد کھلائیں ہیں، یہ کہنا چاہتی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے دن ان کو یہ کہا کہ دن میں 3 دفعہ لے لیں. تو اچھا. اگلے دن ہی وہ گئی اس کے پاس، آسٹروپیتھی جو ہوتا ہے. ہاں آسٹروپیتھ. جی، اس کے پاس گئی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے مسلس کو کیا ہوا ہے، یہ ایک دم ریلیکس سے ہوئے لگ رہے ہیں. اچھا. تو یعنی اگلے دن ہی وہ کہتی کہ میں بغیر کسی کوشش کے زمین سے اٹھ گئی نا. جیسے مطلب پہلے میں زمین پہ بیڈ ڈالا ہوا تھا تو نہیں، مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب ماشاء اللہ ٹھیک ہے. مطلب وہ لیتی ہے. میرے ذہن میں یاد آیا کہ بیلس کا بھی اس سے کمر سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے، اگر دونوں طرف کے مسلس کی ٹون الگ الگ ہو جائے تو اس میں یوں کانٹے سے پڑ جاتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کبھی کچھ اس طرف، کچھ اس طرف، کچھ اس طرف یوں بل کھاتی ہوئی ایکس رے میں دکھائی دیتی ہے، اور کافی تکلیف پہنچتی ہے مریض کو. ساری کمر ہی اس کی بیکار ہو جاتی ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو پھر تو بیڈ ریڈن ہو جائے گا، ورنہ عموماً چلتے پھرتے دقت محسوس ہوتی ہے. اس میں بیلنس بہت اچھی ہے. ریڑھ کی ہڈی اوپر سے نیچے تک اگر یکساں سیدھی نہ رہے، کچھ اس کے مورے ہل کے کچھ دائیں کچھ بائیں یوں ہو جائیں جیسے بل پڑ رہے ہوں، اس میں بیلنس بہت اچھی ہے. اچھا، اگلی بات بتائیں آپ. ایک ایپس کا کیا تھا. آپ نے اس کو للیم ٹیک دی تھی؟ ہاں جی. کیوں دی تھی للیم ٹیک؟ اس کے سمٹمز تھے اس کے نا. کیا؟ اس کو ایک تو نیچے درد تھی بیک میں. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے عورتوں والی پرابلم تھی. ٹھیک ہے. عورتوں والی پرابلم ہو تو پھر یہ مفید ہے، یا دل کی تکلیف ہو؟ دل کی نہیں تھی. میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کس لیے دی تھی. عورتوں کی. للیم ٹیک عورتوں کی اندرونی تکلیفوں میں، رحم کی تکلیفوں میں اور دل کی تکلیفوں میں بہت چوٹی کی دوا ہے. اور اس کی سمپل جو آپ کو میں لکھوا چکا ہوں اس کو دوبارہ جا کے نظر ثانی کر لیں تاکہ اس واقعہ کے تعلق میں آپ وہ ذہن میں حاضر رہے. اور کیا دیا تھا آپ نے اور مریض کو؟ ایپس. ہاں ایپس کا. وہ کیا کیس تھا؟ وہ ہمارے عزیزوں میں سے ہیں تو ان کے 8 سال سے بچہ نہیں تھا. ٹھیک. تو ان کو مطلب میں نے اندازہ لگایا کہ فل پلی ورمے ہیں ان کے جسم میں نا سارے. فل پلی ورموں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. تو اور ان کو یورین کی بھی تھی. ٹھیک. مطلب وہ کافی عرصے سے پیشاب کی کمی تھی. پرابلمس تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل بھی جاتی رہتی. ٹھیک ہے. تو ایپس 30 دی. ایک دفعہ میں نے ان کو ایکونائٹ سی یا میں خوراک دی. اس کے بعد کبھی کبھی کالی فاسٹ کھانے کے لیے کہا 6 ایکس میں. اور یہ بس ایپس 30 کی اتنی بوتل انہوں نے بس ختم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شفا ہو گئی سے. ہاں ایپس کا تو ہے واضح طور پر تعلق اس سے. باقی آپ نے اور بھی دوائیں دے دی، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ دراصل کس نے کام کیا. میرے خط میں آپ نے صرف ایپس کا ذکر کیا تھا. ہاں نہیں، مگر ایکونائٹ سی ایم کا نہیں بتایا تھا. ایکونائٹ سی ایم چونکہ دبے ہوئے خوف دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہو رہی ہے، اور کئی دفعہ پریگننسی نہ ہونا الرجک فنومینن ہوتا ہے، اس میں ایکونائٹ ضرور دینی چاہیے شروع میں. اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مریضوں کو میں لکھ دیتا ہوں کہ ایکونائٹ سی ایم میں لے لو، کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری ٹریٹمنٹ شروع کر دو. اور جو میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں اسی موضوع پہ کہ بعض عورتوں کو بچہ کیوں نہیں ہوتا، ان کے نزدیک 40% ایسے کیسز نکلے ہیں
جن میں جو رحم کے اندر الرجی ہوتی ہے فارن باڈیز کی، اور وہ بچے کو اپنے وجود اپنا حصہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے وہ اس کو باہر پھینکتا ہے، اور جب تک وہ باہر نہ نکلے اس کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اور دوسرا اس سے ملتا جلتا جو انہوں نے مرض محسوس معلوم کیا وہ یہ تھا کہ باہر سے جسم جس یوٹرس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہا ہوتا ہے ہر وقت اینٹی باڈیز، جب بچہ بن رہا ہو تو باہر کا جسم جو ہے نا، اندرونی جسم مگر رحم سے باہر کا، اس کا جو اینٹی باڈی سسٹم ہے وہ فوراً رد عمل دکھاتا ہے اور بڑی اسٹرانگ بمبارڈمنٹ شروع کر دیتا ہے رحم کے اوپر کہ کوئی غیر چیز داخل ہوئی ہے گویا کہ۔ بس بعض دفعہ اندرونی طور پر ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیرونی طور پر جسم کے اندر کا لیکن رحم کے باہر کا جو نظام ہے وہ اس کے خلاف ایک مدافعت پیدا کرتا ہے، اور یہ جو حصہ ہے دوسرا یہ طبی ہے اور ہر عورت میں ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف رحم کی دیواروں میں مدافعت کی طاقت پیدا کر دی ہے، اور وہ مسلسل جوابی حملہ کر کے اس خطرے سے بچے کو بچاتا ہے۔ پس جن کے ہاں رحم کا مدافعاتی نظام کمزور ہو جائے تو یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بھی حمل ٹھہرے گا تو اندر کا خون کا نظام جو مدافعت کا ہے، طبی مدافعت کا، وہ حملہ ضرور کرے گا۔ اگر دفاع کا نظام کمزور ہوگا تو اس کا حملہ اندر تک اثر کر جاتا ہے۔ ایسے بہت سے مریضوں کو انہوں نے ہاسپٹلائز کر کے، اور مہنگا علاج ہے ان کا یہ کافی، مگر انہوں نے اس کو حسب ضرورت مدافعت پیدا کرنے کی کوشش کی یا اس کے حملے سے روکا، تو کئی ایسی خواتین جن کو 25-30 سال سے حمل نہیں ٹھہرتا تھا، اس کے بعد ٹھہر گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو حیرت انگیز اندرونی نظام ہیں ایسے جن میں مدافعت کا نظام بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بس جہاں بھی مدافعاتی نظام کی خرابی ہو اور خوف کا عنصر ہو وہاں ایکونائٹ نمایاں اثر کرے گا، اور دوسرے بعض دوسری دوائیں بھی، مثلا پرانا خوف دبا ہوا ہو تو اوپیم اس میں بہت چوٹی کی دوا ہے۔ اس لیے یہ الگ ہیں علاج جو کتابوں میں ملتے ہیں، ان سے مختلف چیز ہے، مگر آپ اگر ہومیوپیتھی کا مزاج سمجھ جائیں تو اس قسم کی باتیں آپ کو خود بخود پھر سوچنی چاہیے، پتہ لگ جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے جو دفاع میں کوئی چیز سوجے گی تو کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو اور کوئی نئی فائدے کی چیز ہاتھ آ جائے۔ یہ 2 چیزیں لکھی تھیں آپ نے بس؟ ایک میں سومی کا لکھا تھا، ہاں سومی وہ سنائیں۔ امریکہ سے تھے یا کینیڈا سے، یہاں پہ ڈسپینسری میں آئے تھے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے نا بہت عرصہ سے پیٹ کی تکلیف ہے، نرس سومی کا 30 دی، ان کو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئے، کہتے 20-25 سال سے میرے پیٹ کی جو پرابلم تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس پیٹ کافی خراب ہے۔ اب بات نہ کریں، یہ تو پھر فائدہ تو ہو گیا مگر ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ ہاں، مجھے تو ایسے خطوں کی ضرورت ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، کوئی ایسی چابی سمجھ آ جائے کہ اس موقع پر کیوں یہ دوا استعمال کی گئی، اگر ویسا موقع پیش آئے تو ہم بھی دیں۔ نکسوامی کا معدے کی خرابیوں میں جو میں نے استعمال کی ہے اور ان علامتوں میں ضرور فائدہ پہنچاتی ہے، ان میں ایک تو بڑی وجہ ہے تیزابیت، اور ایسی خوراک جو تیزابیت پیدا کرتی ہو اس کا توڑ ہے نکسوامی کا، اور اس صورت میں تیزابیت زیادہ ہو تو اچانک کمزوری کا دورہ پڑتا ہے،
ایک دم جسم سے جان نکلنے لگتی ہے. اس میں اکثر اوقات نقص فائدہ پہنچاتا ہے، شاذ فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کی پھر اور وجوہات ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اور دوسرے انتڑیوں کا نظام اگر حرکت کرنے میں سست پڑ جائے اور جتنے دیر میں اس کو پوری حرکت سے خوراک کو نیچے تک پہنچانا ہے اس وقت میں کمی آ جائے، زیادتی ہو جائے، مثلا 14 گھنٹے کی بجائے 19 گھنٹے 20 گھنٹے لینے لگے، تو اس وقت بھی نقص فہمی کا مفید ہے. لیکن جو علامتیں نظر آتی ہیں وہ اس کے برعکس نظر آتی ہیں، اس لیے یہ بات سمجھانے کے لائق ہے. مریض یہ شکایت کرے گا کہ کچھ دیر کے بعد تھوڑی تھوڑی اجابت ہو رہی ہے، اور نرم نہ بھی ہو تبھی وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوگی. مثلا دن میں 3 یا 4 دفعہ اس کو ٹوائلٹ جانا پڑے گا، اور پیچش بھی خاص نہیں ہے، کوئی اسہال بھی نہیں ہے، مگر جانا پڑتا ہے بار بار. عموماً نسبتاً خشک فضلہ ہوتا ہے. اب یہ بات بظاہر اس کے خلاف ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی. لگتا ہے کہ زیادہ حرکت ہو رہی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے، کیونکہ سست حرکت کی وجہ سے وقت کے اندر جو خدا تعالیٰ نے سائیکل مقرر کیے ہوئے ہیں، فضلہ اپنے مقام پہ نہیں پہنچا، کوئی یہاں پھنسا رہ گیا، کوئی وہاں پھنسا رہ گیا، اس لیے اس میں سدے بننے کا بھی رجحان پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں اور خشکی. اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے روٹین میں آگے بڑھانا ہی ہے. بہرحال سست حرکت تو ہے، مگر ہے تو صحیح. بس جو جمع شدہ ہے مختلف جگہوں میں پاکٹس بن کر، وہ حرکت کرتا ہے، اور انسان ایک دفعہ فارغ نہیں ہوتا. اور اگر پورے وقت پر ایک دفعہ اجابت ہو تو بندھی ہوئی اجابت ہونی چاہیے، اور 1 یا 2 دفعہ میں ہی احساس ہو جانا چاہیے کہ بالکل میرا پیٹ اب خالی ہے. یہ نہ ہو اور بیٹھنا پڑے تو اس صورت میں پھر اور دوائیں ملتی جلتی ذہن میں آنی چاہیے، خاص طور پر بچوں میں، جس کو کہتے ہیں نا اسٹریننگ کرنا، اردو پنجابی میں کلنا کہتے ہیں. تو بچے جب کلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نارمل نہیں ہے. ان کو پھر اس قسم کی دوائیں جیسے سلیشیا ہے اور ویریولینم ہے، نا وریٹرم ایلبم ہے، اور جی برائیونیا اس قسم اس سے مختلف ہے کچھ، مگر برائیونیا بہت مفید ہے. اور اوپیم ہے، اس کے علاوہ پلمبم. یہ کرونک قبض وغیرہ کی شکایتوں میں جہاں انفیکشن، گریفائٹس ہے بڑوں میں بھی، صرف بچوں کی بات نہیں، گریفائٹس کی جو سٹول ہے وہ غالباً نچلے حصے میں جو ریکٹل پیسیج ہے اس میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں کمزوری ہے اس کو دھکیلنے کی. اس لیے مختلف جو قبضے ہیں ان کا جائزہ لے کر اپنے ذہن میں دواؤں کی علامتیں اچھی طرح ان گوشوں کے ساتھ باندھ دینی چاہیے. انتڑیوں میں ہر جگہ کچھ کچھ فضلہ اکٹھا ہو کر رہ جائے، وہ زیادہ تر نقص فہمی کی علامت ہے. اور ایسی قبض جو انتڑیوں کی لمبی خشکی کی علامت ہو، اس کا تعلق اوپیم سے ہے، اور اس سے بھی ہے پلمبم سے بھی. وریٹرم ایلبم میں خشکی یا تری، اور دونوں حد سے زیادہ. وریٹرم ایلبم میں یا اسال آئیں گے اور اتنے زیادہ کہ ایگزاسٹ کر دیں گے مریض کو، ٹھنڈے پسینے شروع ہو جائیں گے، یا بالکل خشکی. اسی طرح ایپس میں بھی، اور ایپوسائنم میں خاص طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. مگر باقی علامتوں میں یہ چیزیں الگ الگ پہچانی جاتی ہیں. اس لیے جب ایک ہی مرض کے متعلق آپ بہت سی دوائیں ذہن میں کہیں سٹیک کرتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ، تو بہتر یہ ہے کہ کسی وقت تسلی سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ اگر کوئی مریض آتا ہے تو میں کیسے پہچان کروں گا.
کون سے ایسے سوال ہیں جو مجھے آسانی سے مطلوبہ دوا تک پہنچا دیں گے، بجائے اس کے کہ ایک دم کنفیوژن ہو جائے کہ اس کو میں کیا دوں. 20 دعائیں ہیں میرے دماغ میں، اب اچانک میں کیا پیش کروں اس کو. تو سوالات بھی بے شمار کیے نہیں جا سکتے. اس کے لیے اپنی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے. بعض مریض اپنی شکل صورت سے پہچانے جاتے ہیں. کوئی اسٹاکی ہے، موٹا ہے، اور اس سے آپ یہ سوال مثلا کر لیں، کیوں آپ کے کوئی سر پہ پسینہ تو نہیں زیادہ آتا؟ اگر آتا ہے، یا بچے کے عام طور پر بچوں میں ہوتا ہے، تو کلکیریا کارب دوا ہے اس کی، اور وہ بھی قبض کی دوا ہے. اسی طرح اس میں بھی یہ علامتیں ملتی ہیں. تو مریض کو دیکھ کر اس کی ایسی شناخت کہ اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی دوا بھی یاد آئے، یہ چیز بہت مفید ثابت ہوتی ہے. کیونکہ اکثر مریض کو دیکھ کر جو دوا یاد آئے وہ کارآمد ہوتی ہے. ایک مریض میرے پاس ایک دفعہ جرمنی میں آیا، جس کے یہاں سے آنکھوں سے نیچے لٹکے ہوئے تھے وہ پھول کے چمڑا پھول کے نہیں، چمڑا نہیں، جلد اس کی گہرے لفافے سے اس کی جلد کے یہاں لٹکے ہوئے تھے، اور بالکل زرد روح، خون کا نام نہیں، اور کوئی زندگی کی رمق نظر نہیں آتی تھی، کوئی شوق نہیں، کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. ایسے مریض کو دیکھ کر جو پہلے دماغ میں آیا میرا، اور وہی دوائی اس کے لیے مفید ثابت ہوئی، وہ چینیمم آرس تھی. چینیمم آرس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے ملیریا یا کرونک ملیریا کے بعد جو مریض رہ جاتا ہے اس کی تصویر ہے. اس میں چائنا بھی ہے اور آرسنک بھی ہے، اور دونوں اس مرض کی انتہائی شکل کی دوائیں ہیں. بس جب دونوں اکٹھی ہوں تو مریض کا بالکل حلیہ بگڑ جاتا ہے. اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ دوائیں بھی آئیں جو کہتے ہیں بچپن میں ہی بوڑھا ہو گیا مریض، چھوٹی عمر میں بڑا دکھائی دینے لگتا ہے. کون کون سی دوائیں ہیں اس کی؟ گردے کے لیے سارسپسیلا، اگر پیشاب ہو تو، اگر پیشاب کی تکلیف ہو تو ایسا مریض خود ہی بتا دے گا آپ کو فوری. وہ اس کے دماغ پر حاوی ہوتی ہے، پہلے وہ پیشاب کی بتاتا ہے. مگر عمومی بریک ڈاؤن ہے سارے جسم کا. کسی پیشاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیماری سے وہ نہیں بنا، بلکہ سارے جسم کی بیماریوں نے مل کر وہ نقشہ بنایا ہے. ایسی صورت میں اس کا پیٹ بھی کچھ پھولا ہوا ہوگا، ذرا سا عام کمزور، لیکن پیٹ پہ تھوڑا سا ورم، اور اگر آپ اس کا معائنہ کریں گے تو تلی بڑی ہوئی دکھائی دے گی، جگر بڑا ہوا دکھائی دے گا. بہرحال عمومی مریض کو دیکھ کر بسا اوقات معائنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ تجربہ کریں گے، مریضوں کو دیکھیں گے اور یا دیکھیں گی، تو ان کے چہرے، ان کے چلنے کے انداز، اس سے ایک اندازہ کریں کہ کس نوع کا مریض ہے. پھر بہت زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں، لیکن چند دوائیں مریضوں کے ساتھ ایسی وابستہ کرنا ضروری ہیں کہ پہلے دماغ میں ان کا خیال آئے. پھر جو اچانک کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اب نزلے کا مریض آیا ہے، میں اسے کیا دوں، یہ اس مصیبت سے آدمی نجات پا لیتا ہے. ورنہ اکثر تو نروس ریک بن جاتے ہیں ہومیوپیتھ. وہ وقت لیتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں، کافی مشکل پڑتی ہے، لیکن تجربے سے آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اس کا علاج دوسرا یہ ہے کہ کچھ ٹکسالی کے نسخے اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ نسخے ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھیں تاکہ ایک ناکام ہو تو دوسرا ناکام ہو تو تیسرا. بسا اوقات اسی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. ایمرجنسی کی دوائیں ذہن میں رہنی چاہیے. مثلا دمہ ہے، دمے کے لیے عمومی نسخہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اکیلا علاج کیا اور مریض دور رہتا ہو، یہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بہت باریک نظر سے معائنہ کر کے 50-60 دواؤں میں سے ایک دوا چن لیں
اور پھر یقین ہو کہ یہ فائدہ دے گی. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ ہر وقت تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، نہ آپ کا پیشہ ہے اکثر صورتوں میں. تو کچھ چھٹے والی دوائیں مگر جو تجویز کی گئی ہوں کسی حکمت کے ساتھ، محض ہر قسم کی دوائیں اکٹھی نہ کی گئی ہوں بلکہ کسی سائنٹیفک بیسس پر نسخے تجویز ہوں. ایسے نسخوں کے بہت سے سیٹ ملتے ہیں دنیا میں. کینیڈی مدراس میں مثلا مشہور ہے اس کام کے لیے. اس نے نمبرز بنائے ہوئے ہیں 1 2 3 4 25 21 22 تک. تو وہ جو بھی امراض کے سیٹس ہیں ان کے مطابق اس نے کہا اس کو 1 2 2 نمبر 3 نمبر. حضرت خلیفہ مسیح ثالث کو وہ بہت اس کا شوق تھا کینیڈی کا، اور نمبر دیا کرتے تھے. اور بعض نمبروں میں واقعتاً بڑی شفا ہوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے. لیکن بسا اوقات جب وہ نمبر کام نہ کریں تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے. لیکن جو نسخہ آدمی خود بنائے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں دیا تھا. اس کی ناکامی کی صورت میں دوسرا بہتر نسخہ بھی مل جائے گا. کینیڈی نے اپنے تجربے سے جو نسخے تجویز کیے ہیں اس کا پس منظر ہمیں پتہ کوئی نہیں. بعض کمبینیشنز عجیب و غریب ہیں، کوئی 3x میں ہے، کوئی 30 میں ہے، کوئی 200 میں ہے. ان سب کو ملا جلا کے ایک نسخہ بنا دیا. اور چونکہ اب وہ قانون بن چکا ہے کہ دوائیں لکھنی ضروری ہیں، غالباً انڈیا میں بھی ہوگا، مگر کینیڈی بہرحال لکھ دیتا تھا. اور یہ اس کی خوبی تھی کہ اس نے دواؤں کے نام چھپائے نہیں. انگلستان میں تو لازم ہے کہ دکھائی جائے، مگر ایک فرق ہے کہ اگر یہاں کوئی فراڈ دواؤں کے مختلف نام لکھ دے تو کوئی قانونی ذریعہ نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے. کیونکہ 30 پوٹینسی میں ایک کمبینیشن میں یہ معلوم کرنا کہ فلاں دوا ہے کہ نہیں یہ ناممکن ہے. یعنی کیمیکلی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، الیکٹرانکلی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. مگر اکثر چونکہ مغربی دنیا میں سائنس کے معاملے میں بہت ایماندار لوگ ہیں اور مشرق سے بہت آگے ہے ان کا مقام اس پہلو سے. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بہت سی ترقیات عطا کی ہیں، کیونکہ دیانتداری جہاں بھی ہو وہاں مفید ہے. تو انہوں نے میڈیسن میں بھی بہت دیانتداری سے کام لیا ہے. جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. اس پہلو سے وہ نسخے ہمیں پتہ تو لگ جاتے ہیں کہ یہ نسخے ہیں. شواب نے بھی اپنے نسخے بنائے ہوئے ہیں، سب نے دیے ہوئے ہیں. مگر جب میں نے ان کو استعمال کر کے دیکھا یا بنوا کے دیکھے بعض، تو ناکامی ہوئی ہے تو کچھ پتہ نہیں لگا کہ اب کیوں ہوئی ہے اور اس کے ذہن میں کیا چیز تھی. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے نسخے خود تجویز کیے جائیں اور اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے اور کمبینیشن میں بھی آپس میں تعلقات ہونے چاہیے. دمہ اب عام بیماری ہے، اس کے لیے میں نے جو اکثر مفید نسخہ پایا ہے، اور 2-3 ہیں، ایک نہیں ہے، مگر ابتدا میں عام دمہ جس میں غیر معمولی طور پر کمزوری نہ واقع ہو چکی ہو اور مرض آخری دموں تک نہ پہنچا ہوا ہو، اس میں کاربوویج، آرسنک، ایپیکاک، ہیپرسلف، یہ 4 دوائیں ملا کر ایک کمبینیشن ہے. اور بھی بہت سے ہیں، نکسوامی کا بھی ہے ایک کمبینیشن میں، وہ بھی بہت اچھا ہے. بیلاڈونا بھی ہے. کیوں؟ ہاں میم، وہ اینٹی مونٹار غالباً اسی میں ہے، نکس والی میں. اس میں جو ہے ہیپرسلف کی جگہ اینٹی مونٹار. ہاں ٹھیک ہے. ہیپرسلف اس لیے دیا ہے، بعض مریضوں کو دینا پڑتا ہے کہ وہاں انفیکشن کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں. یعنی صرف دموی کیفیات نہیں ہیں بلکہ سیپٹک ہونے کا خطرہ، انفیکشن ہونے کا خطرہ نمایاں ہو، اور مریض میں مثلا اور بھی رجحان ہیں پھوڑے پھنسیوں کے مثلا. تو ایسی صورت میں ہیپرسلف والا نسخہ یقیناً زیادہ مفید ہوگا. اگر دوسرا مریض ہے جو کمزور ہو چکا ہے تو
ایپیکاک والا نسخہ اس کے کام نہیں آئے گا. اینٹیمونیم ٹارٹ اس کو دینا چاہیے, اور ایسی صورت میں ایپیکاک کی بجائے اینٹیمونیم ٹارٹ اور ہیپرسیلف کی جگہ نکسوامی کا ڈالا جا سکتا ہے. تو نسخے جتنے بھی میں نے پرانے دیے ہوئے ہیں کمبینیشن, ان میں مجھے بہت سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں دکھائی ہیں. جو دوبارہ پڑھتا ہوں نا تو کوئی ایک دوائی یہاں ڈال دی اور کوئی وہاں ڈال دی. وجہ یہ ہے کہ ہر کمبینیشن دیتے وقت مریض کو دیکھ کر اس میں کوئی تبدیلی میں کرتا ہوں, اور یہ طریق بہت زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ ایک ہی ٹکسالی کا نسخہ دیے چلے جاؤ, اور تبدیلی کی وجہ میرے ذہن میں ہوتی ہے. اس لیے آپ بھی زیادہ تر یہی کوشش کریں کہ مریضوں پر جب آپ کوئی اکٹھا نسخہ مریضوں کے لیے اکٹھا نسخہ تجویز کریں تو غور کے ساتھ ان کے آپس کے کمبینیشن بنائیں. بعض نسخوں میں نے گرمی والے نسخے ایک طرف کر دیے تھے اور سردی والے ایک طرف, یعنی وہ بھی استعمال کر کے دیکھا, اس سے بھی بہت فائدہ پہنچا. مثلا ایک دمے کے مریض سمجھ لیں, اس کو اگر سردی سے تکلیف بڑھتی ہے اور سردی کے خلاف اس میں طاقت نہیں ہے, تو ایسے مریض کو سورائنم اونچی طاقت دے کر پھر جو ٹھنڈی دوائیں ہیں, مثلا کاربوویج ہے, اینٹیمونیم ٹارٹ ہے اور اس قسم کی دوائیں, ان کو اکٹھا کر دیا. اور آرسنک ہے, اس کو بھی بڑی سخت سردی لگتی ہے. اور بعض مریض ہیں گرم, ان میں سلفر کے مریض ہیں, اور گرم دواؤں کے جیسے وہ ہے سیکیل کور, تو ایسے مریضوں میں اگر گرم دواؤں کا کمبینیشن بنایا جائے تو وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا, اور کم سے کم مریض کے اندر کنفیوژن پیدا نہیں کرے گا. ورنہ بسا اوقات مریض کے اندر نسخے جو ہیں وہ اب علامتوں کو ملا جلا دیتے ہیں, اور ایسی صورت میں پھر بہت مشکل پیش آتی ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ اونچی طاقت میں جن کے ہاتھ کھلے ہوں, بعض دفعہ ان کے مریض پھر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹھیک ہی نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے اونچی طاقتیں دے دے کے بعض رد عمل کو بعض خاص سمتوں میں یا سمتوں میں اتنا زور سے چلا دیا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی دواؤں کے اثرات سے اپنا منہ نہیں موڑتے. پھر بعض ڈاکٹروں نے یہ شکایت کی ہوئی ہے, تجربہ کار ڈاکٹروں نے, کہ فلاں ڈاکٹر جو اونچی طاقت کا ماہر تھا, اس کے مرنے کے بعد اس کے مریض بھی مر گئے, کیونکہ ہم نے ان کے علاج کی کوشش کی, کچھ سمجھ نہیں آئی, اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر مسعود ہمارے لاہور میں ایک بڑی شہرت کے ڈاکٹر تھے, وہ اس بات میں مشہور تھے کہ اونچی طاقت دیتے تھے, اور ایک دوائی دی, یا مریض ٹھیک ہو گیا یا اگلی دفعہ آیا تو کہا نکل جاؤ بس, جو میں نے دینا تھا دے لیا. اور شفا ویسے عام ڈاکٹروں کے مقابل پر کافی تھی ان کے ہاتھ میں, اگر ہوتی تھی تو میریکولس ہوتی تھی, کیونکہ اونچی طاقت جب کام کرتی تھی تو جادو کی طرح, اس لیے شہرت بہت ہو جاتی تھی. ہو سکتا ہے ناکامیاں زیادہ ہوں, مگر شہرت کامیابیوں کو ہوئی ہے, ناکامیوں کو نہیں ہوئی, کیونکہ وہ شکایتیں کرتے پھرتے مریض تو نہیں جاتے لوگ اکثر, مگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو پھر وہ اشتہار بن جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر مسعود کے جو بیچارے چھوڑے ہوئے مریض تھے, ان کا علاج بڑا مشکل ہو جاتا تھا. میرے پاس بھی کئی دفعہ, اب ڈاکٹر دیر ہوئی ان کو فوت ہوئے, لیکن مریض سارے ان کے ساتھ ہی نہیں مرے, کچھ اچھا لگا ان کو. تو بعد میں ملتے رہے, میرے پاس آیا کرتے تھے کئی. تو میں نے ہمیشہ مشکل محسوس کی کہ اونچی طاقت میں اگر ہمیں علم نہ ہو کہ کیوں دی گئی ہے, پھر مشکل پڑتی ہے. اور ان کا جو دماغ تھا ڈاکٹر صاحب کا, وہ اپنے رنگ کا تھا. ایک بسا اوقات پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں اتنی اونچی طاقت انہوں نے فلاں دوا کی کیوں دی, ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی. اس لیے اس کے بدر اثرات کو مٹانے کے لیے کیا دینا ہے, اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. ڈائریکٹلی ہر چیز کا اینٹیڈوٹ نہیں ہوتا, نکالنا پڑتا ہے.
مثلا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا لائکوپوڈیم کے بد اثرات کا ایک مریض تھا، اس کو میں نے پسٹیلا دی تو ٹھیک ہوا، مگر پسٹیلا اس لیے نہیں دی کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اینٹی ڈوٹ ہے لائکوپوڈیم کا، اس لیے کہ لائکوپوڈیم زیادہ دینے کے بعد اس میں وہ بالکل ایک عورت کی طرح ہو گیا تھا، جو شرمیلی حیادار عورت ہو، اس کی آنکھیں بھی نہیں اٹھتی تھیں سامنے سے۔ ایسی خواتین اس دنیا میں کم ملتی ہیں اب، لیکن ایک زمانے میں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ تو ان کی دوا پسٹیلا ہے، پسٹیلا ان کے امراض کی دوا ہے، مگر حیا دور کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں دینی چاہیے۔ مگر اگر مرد میں ہو ایسی حیا جو اس کو بزدل بنا دے، اس کی آنکھیں نہ اٹھیں، کسی کے سامنے کوئی غور سے جس کو دیکھے تو تھر تھر کانپنے لگے، یہ علامتیں اس میں پیدا ہو گئی تھیں۔ اور چونکہ لائکوپوڈیم سی ایم میں دی گئی تھی، اس لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اینٹی ڈوٹ میں اونچی طاقت شروع کی تو ایک دو ناکامیوں کے بعد کیس ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہ تجربہ کیا کہ 30، 200، 1000 سے اوپر نہیں شروع میں گیا، لیکن خدا کا فضل ہوا کہ پہلی دوا ہی کامیاب ہو گئی۔ مجھے پسٹیلا کا خیال آیا، 30 میں دی تو تھوڑی دیر میں ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر واپس آ گیا، پھر وہی حال۔ پھر میں 200 میں دی تو پھر کچھ گھنٹے آرام، پھر واپس آ گیا۔ پھر میں 1000 میں دی، بالکل اسی طرح درجہ بدرجہ 3-4 دن کے اندر جب 1000 میں دی تو 1-2 دن اس کو چین رہا، اور پھر کہا کہ اب مجھے پھر گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، یعنی وہی خوف کا اثر زائد ہے، پورا بڑھ گیا ہے، اور خوف اور حیا اور نرمی یہ سب چیزیں اکٹھی ملی ہوئی تھیں، اس لیے ایکونائٹ کا خیال نہیں آتا تھا۔ دوسری ہے کہ ان دنوں میں ایکونائٹ کا مجھے یہ تجربہ بھی نہیں تھا کہ پرانی امراض میں یہ غیر معمولی اثر دکھا سکتا ہے اگر اونچی طاقت ہو۔ بہرحال مجھے یقین ہو گیا کہ دوا یہی ہے، تو میں نے اس کو سی ایم کی ایک خوراک دے دی۔ اس کے بعد جب بھی اس کے خط آئے ہیں لڑائی والے ہی آئے ہیں، کبھی بھی مجھ سے بھی لڑا کرتا تھا۔ اب تک سندھ میں ہے، وہ خدا کرے زندہ ہو، مگر وہ برس پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، علاج کے طریقے ان میں احتیاطیں بھی کچھ ہونی چاہیے۔ اونچی طاقتوں سے ڈریں، مگر اتنا نہ ڈریں کہ مریض ہی مرتے جائیں اور آپ اونچی طاقت استعمال نہ کریں۔ اونچی طاقت استعمال سے پہلے کچھ اندازہ یہ کر لیا کریں چھوٹی طاقتیں دے کر کہ اس سے ملتا جلتا مرض ضرور ہے، اور جب اونچی طاقتوں کا علاج کرنا ہو تو شروع میں اونچی طاقت سے نہ کریں۔ یہ ایک مثال دی ہے، حالانکہ اس کی بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں کہ اینٹی ڈوٹ تلاش کرنے میں چھوٹی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، جب یقین ہو جائے کہ یہ ہے پھر اونچا دیں، ورنہ وہی حال ہو جائے گا جو انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر صاحب کے متعلق میں نے بتایا۔ انگلینڈ کا ڈاکٹر تھا، بڑا مشہور، یہ اچھے ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی شہرت بہت تھی، اور وہ اس کا ہاتھ بہت کھلا تھا اونچی طاقتوں میں، لیکن انگلینڈ کے ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ پھر وہ مر گئی تو مریض بھی مر گئے، پھر ہم سے کچھ علاج نہیں ہوا ان کا۔ تو اگر کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے، مگر چھٹے میں بھی میں نے بتایا نا اپنا بنایا کریں۔ سب سے اچھا یہ ہے مریض کو پہچانیں، دوائیں جو اس سے ملتی جلتی یاد آتی ہیں ان کے کمبینیشن میں مقابل کی چیزیں داخل نہ کریں۔ مثلا میں اب بعض جگہ میں نے رسٹاکس اور برائونیا اکٹھی کی ہے، مثلا ملیریا کے نسخے میں، ورنہ اکثر اوقات میں برائونیا والی علامتوں کی دوائیں ایک جگہ کرتا تھا اور رسٹاکس والی علامتوں کو ایک طرف کر کے، تو ملتی جلتی دواؤں کی ایک فہرست چھوٹی سی بنائی، ایک دوسری طرف کی بنائی، ایک اگر ناکام ہوئی تو پھر دوسری دے دی، وہ طبی طور پر اس کے بعد آنی چاہیے۔ اس میں برائونیا والا نسخہ اگر ناکام ہوا ہے تو رسٹاکس اس کے متبادل ہے، پھر اس کے بعد اسی کا طبعاً انتظار رہتا ہے کہ کب برائونیا کی علامت رسٹاکس میں تبدیل ہو جائے گی، کئی دفعہ ان کو بار بار بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے دو کمبینیشن ہو جائیں تو
بہت مفید ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلفر جہاں تک ممکن ہو کمبینیشنز میں نہ ڈالیں، کیونکہ سلفر کی بعض اپنی احتیاطیں ہیں۔ اگر خارج کے کمبینیشن میں سلفر ڈالی ہے تو پھر مریض کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اس کے بعد اگر کلکیریا کارب والا نسخہ استعمال کیا ہے تو سلفر میں جانے سے پہلے لائکووڈیم کھا لو، ورنہ اگر یہ یاد دہانی آپ نہیں کرائیں گی یا نسخے والی دوا بھیج دیں اور وارننگ نہ لکھیں اس کے اوپر تنبیہ، تو پھر مریض کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس نسخے کی ایک مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کاربوویج، آرسنک، ایپیکاک اور ہیپاسلف۔ ایک دوست جاپان سے تشریف لائے تھے، ان کو میں نے یہ نسخہ دیا تھا اور ان کو بڑا سخت دمہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ انہیلر کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ان کو میں نے یہی دیا، کاربوویج، آرسنک، ایپیکاک اور ہیپاسلف، اور یہ کہا کہ اگر انہیلر کی ضرورت محسوس ہو تو ہائیڈروفوبینم اور ہائیڈروسائنک ایسڈ 200 طاقت میں یہ انہیلر کی جگہ استعمال کریں۔ اب ان کا خط آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز افاقہ ہوا ہے پہلے نسخے سے ہی، اور اس کے بعد آج تک مجھے خط لکھنے کے وقت تک نمبر 2 کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ نہ وہ ایسا شکنجہ ہوا دمے میں کہ انہیلر کی ضرورت پڑے، نہ یہ نسخہ انہوں نے استعمال کرنے کی ضرورت سمجھی۔ تو نسخے جو اکٹھے ہیں وہ بھی اگر مریض کو سامنے رکھ کر بنائے جائیں تو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی اب ڈاکٹر بن چکے ہیں ہومیوپیتھ کے، ماشاءاللہ، ان کے تجربے اب سن لیں۔ یہ کہتے ہیں ہائیڈروفوبینم اور ہائیڈروسائنک ایسڈ کی ایک دفعہ مجھے ضرورت پڑی تھی کہ لندن سے جب میں واپس گیا تھا تو اکثر مجھے جاپان میں زیادہ دمہ ہوتا ہے، اچانک بڑا سخت حملہ ہو گیا، تو چونکہ منع کیا گیا تھا کہ آپ نے وہ انہیلر نہیں لینا، ایک خوراک صرف کھائی ہے اس کی میں نے اور فوری طور پر ریلیف ہو گیا، کوئی کسی قسم کے انہیلر کی پھر ضرورت نہ پڑی۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں مسلسل جو مستقل علاج کا نسخہ ہے، کاربوویج، آرسنک، ایپیکاک اور ہیپاسلف، یہ استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ لمبا عرصہ اگر میں کھاؤں تو اس کا نقصان تو نہیں ہے۔ لمبے عرصے کی بات یہ ہے کہ جو نسخہ مفید ہو وہ از خود ہی کچھ عرصے کے بعد اپنی طلب کم کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ لمبا دمے کا دورہ ہو، 2-4 دن میں دورہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آف اینڈ آن کا طریق استعمال کرنا چاہیے، یعنی مرض چونکہ خود اپنی ذات میں بہت گہرا اور لمبا مرض ہے، اس لیے دوائیں ایک دم وڈرا کر لینا یا ان کو ختم کر دینا، اس سے اگر دوبارہ مرض عود کرائے تو پھر یہی نسخہ بعض دفعہ پورا کام نہیں کرتا۔ اس لیے میری حکمت عملی یہی رہی ہے کہ ایسے مریضوں کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ٹھیک ہو تو وقتاً فوقتاً یہ دوائیں کھاتے رہو اور نزلے سے متنبع رہو۔ نزلے کے ہلکے سے آثار بھی دیکھو تو نزلہ روکنے کی دوا فوری طور پر استعمال کر لو، پھر تو دمہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ ایسے مریضوں میں اکثر جنہوں نے باقاعدہ مجھ سے علاج کروایا ہے، ان کے دمے کا انسیڈنس جو کہلاتا ہے، ان کا دمہ کا واقعہ ہونے کے وقفے بہت بڑے ہونے شروع ہو گئے اور اکثر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر بے وجہ دہرایا جائے نسخہ، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، خواہ نسخہ ہو خواہ ایک دوا ہو، اگر اس کو بے وجہ دہرایا جائے تو بعض دفعہ جو رد عمل اس نے خود پیدا کیا تھا اس کے خلاف
ایک دوسری لہر پیدا کر دیتی ہے. وہ دوا جو ہے اس نے مرض کے علامتوں پر تب اثر کیا کہ اس کی اپنی بھی تو وہی علامتیں ہیں. اس لیے پہلی دفعہ اس نے جسم کو پیغام دیا کہ میں یہ حملہ کرنا چاہتی ہوں، یہ بیماریاں پیدا کرنا چاہتی ہوں تمہارے اندر. جسم نے رد عمل کیا، جسم کے اندر موجود وہی بیماریاں خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا یاب ہونے لگیں. آپ نے جلدی دوبارہ دے دی. تو بیرونی حملے کے خلاف جو پھر رد عمل ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اندرونی رد عمل سے خود ٹکرا جاتا ہے. دونوں ایک ہی قسم کے ہونے کے باوجود وقت کے لحاظ سے اس طرح ہیں جیسے ایکسٹرا سسٹلی ڈیولپ ہو جائے دل کے اندر، یعنی ایک نبض کی لہر دوسری نبض کی لہر سے ٹکرا جائے. تو جو چوٹی کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے تجربوں میں ایسا ممکن ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ حسب ضرورت دہرائی جائے، اور ضرورت سے مراد ہے جب علامتیں مانگیں ضرور دو، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہو جائے تو 3 سے چلتے چلے جائیں 3 دفعہ. اگر 3 دفعہ دے رہے ہیں تو یہ بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں واپس کہ آپ نے جو 1 سال پہلے نسخہ دیا تھا وہ ہم باقاعدہ 3 دفعہ استعمال کر رہے. میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہا میرے سر پہ نہ چڑھنا. اور وہ دوائیں بے اثر ہو گئیں اور بعض نقصانات بھی ہو گئے. تو آنکھیں بند کر کے لمبا عرصہ استعمال نہیں کرنی چاہیے دوا، سوائے اس کے کہ بعض دواؤں کے متعلق یہ واضح ہدایت ہو کہ یہ دوا جلدی اثر نہیں کرتی، جلدی چھوڑنی نہیں چاہیے. مہینہ بھر مثلا تم استعمال کرو، اور اگر اثر ہو جائے تو پھر کم کرنا شروع کر دو، لیکن اثر سے پہلے نہیں. کیونکہ جہاں بھی میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں اس زیادہ ریپیٹ کرنے کے خلاف، وہاں اس وقت تک ذہن میں یہ بات ہے کہ اثر پیدا ہوا ہو اور پھر آپ بے وجہ دے دیں، پھر وہ اثر کے خلاف اثر کی ایک لہر الٹی چل پڑے گی. لیکن بعض دفعہ ایک دوا اثر نہیں کر رہی اور آپ اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے. جہاں پتہ ہے کہ لمبے عرصے میں کام کرتی ہے وہاں تو ضروری ہے. جہاں یہ پتہ نہ ہو وہاں آپ جلدی اس کو دیں گے تو وہ پروونگ شروع کر دیتی ہے. پروونگ کا مطلب ہے کہ وہ دوا جن امراض کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، چونکہ مریض کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس مریض پر وہ اپنا وہی اثر دکھاتی ہے. جیسے ڈاکٹر ایک دوا کے آثار معلوم کرنے کے لیے اسے بار بار کھائیں تو ان کو اس دوا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں ان پر. اس کو پروونگ کہتے ہیں. تو ایسی پروونگ بھی ہو جاتی ہے. مگر بہرحال نسخے جو ہوں زیادہ کمبینیشنز، ان کے بے وجہ زیادہ استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. جب فائدہ ہو جائے تو رک جائیں، اور پھر کبھی کبھی صحت کے دوران اس کو دیں تاکہ آئندہ بیماری نہ ہو. اور یہ سوچیں کہ اس مرض میں اونچی طاقت کی کانسٹیٹیوشنل کون سی دوائیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں. مثلا دمہ ہے تو دمے میں کانسٹیٹیوشنل اونچی دواؤں میں ایک نیکٹرم سلف بہت اہم ہے. اسی طرح کیلکیریا سلف بھی مرگی میں بھی اثر انداز ہے، اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. بہت سے ایسے امراض ہیں جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن دوائیں ایک سی کام آتی ہیں. اب پوٹیشیم سالٹس جتنے بھی ہیں یہ دمے میں بھی مفید دیکھے ہیں، نزلاتی بیماریوں میں بھی مفید دیکھے ہیں، اور مرگی میں بھی مفید دیکھے ہیں. اور کالی بائکرم مثلا پرانے نزلاتی امراض کے لیے بہت مؤثر دوا ہے جو گہرا اثر چھوڑ جائیں، لمبے عرصے تک کمزوریاں پیدا کر دیں. کچھ عرصہ کھلائیں تو اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو بد اثرات دائمی بن گئے تھے وہ مٹ جاتے ہیں. میں نے آپ کو اپنی مثال دی تھی، مجھ پر یہ پروونگ ہوئی تھی نا کالی بائکرم کی.
بچوں نے جب ہم مصنوعی لڑائیاں کیا کرتے تھے تو یہ گیس کے بم بنانا میرے ذمہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ راکھ کے اندر پوٹیشیم پرمینگنیٹ گھول کاٹ کے اور ایک دو اور چیزیں ملانی تھیں. وہ چھٹا مارنا تھا. بعض چھوٹے چھوٹے بم بنا کے ان کو گولا پھینکتے تھے ہم, تو اس سے بھی اٹھ کے گیس نکلا کرتی تھی. مگر جیب میں پوری رکھی ہوئی تھی وہ تھیلے کے اندر, یوں کر کے جو حملہ اور پاس آیا تو وہ چھٹا ڈال دیا, اور ہوا اس طرف کی تو اپنے پہ چھٹا پڑ جائے. تو اکثر اس دور کے جو لڑاکے تھے وہ دائمی مریض بن گئے تھے نزلے کے, لیکن جس نے دوائی گھوٹی تھی اس کا اندازہ کریں کیا ہوگا. یعنی جب تک دوبارہ میں نے اس کو نہیں شروع کیا, پہلے میں اس کا اینٹیڈوٹ والا استعمال کرتا تھا. وہ جو علامت تھی کہ ناک کے بائیں طرف اندر ایک چھوٹا سا زخمی سا اسپاٹ ہر نزلے پہ ضرور بنتا تھا, اور وہی کمزوری کا مرکز تھا جہاں سے پھر آگے نزلہ پھوٹتا تھا. اب وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا تھا. جب آپ کو میں نے کالی بائکرم کا واقعہ سنایا تو مجھے خیال آیا کہ کالی بائکرم بھی استعمال کروں. تو کالی بائکرم کی 1000 کی طاقت میں نے بنا کے رکھی ہے دفتر میں اپنے ساتھ. 10-15 دن میں ایک دفعہ کھاتا ہوں. اب وہ چیز بالکل غائب ہو گئی ہے. قطعاً کوئی اندرونی یہاں اسپاٹ کی کمزوری, کوئی درد وغیرہ پھر اس کے بعد میرے تجربے میں نہیں آئی. حالانکہ وہ سردیوں میں آئے دن کا تجربہ تھا, پھر دوائیاں کھا کھا کے ٹھیک کرنا پڑتا تھا. تو پوٹیشیم ان سالٹس میں سے ہے, ان نمکیات میں سے ہے جس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے. مرگی سے بھی ہے, حالانکہ مرگی کا مرض اس سے بالکل بے تعلق ہے. لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکثر مرگی کے کرونک بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بیماروں کو ٹھیک کرنے کے لیے پوٹیشیم میں تلاش کرو. اور پوٹیشیم پر میگنیٹ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, مگر زیادہ تر پوٹیشیم سلف, کالی سلف, سمجھے. اچھا, نزلوں میں بھی ہے. تو جب دمہ ہو, اب دمے کی طرف واپس آ رہا ہوں, اس میں اس کی اونچی طاقت دینی چاہیے ان دواؤں کی, لیکن صحت کے وقت, بیماری کے وقت نہیں. بیماری کے وقت اگر آپ پوٹیشیم کی اونچی طاقتیں دیں گے تو بعض دفعہ ایگریویشن بھی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ پھر وہ چھوٹی دوائیں جو آپ نے اس کو فوری مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرنی ہیں وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی. تو مریض ہاتھ سے نکل جائے گا, یا اس کو ایلوپیتھک چکروں میں ڈالیں گے, اس کو اینٹی بایوٹکس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ انہیلرز پہ آ جاتے ہیں. تو انہیلرز کے لیے تو وہ نسخہ ابھی تک مفید ثابت ہو رہا ہے جو نیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, ہائیڈروفوبینم اور ہائیڈروسائنائک ایسڈ, یا پوٹیشیم سائنائک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے, پوٹیشیم سائنائڈ, کالی سائن, دونوں علامتیں ملتی جلتی ہیں. اس میں پوٹیشیم کا پہلو جو ہے زائد ہے, اس سے ہو سکتا ہے مفید ہو. اور اگر صحت ٹھیک ہو پھر لانگ ٹرم علاج کے لیے بے شک اونچی طاقتیں دیں. سی ایم ایک خوراک دے کے پھر بھول جائیں, پھر اگلی دفعہ دیکھیں کہ وہ اگر دوبارہ حملہ ہوا ہے تو کیا اس کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے, یا حملے کے وقفوں میں فرق پڑا ہے کہ نہیں. اگر وقفہ لمبا ہو جائے اور اگلا حملہ نسبتاً کم ہو تو اس کا علاج وقتی دواؤں سے کرنے کے بعد پھر جب صحت ہو پھر ایک اونچی طاقت میں اس نم کو استعمال کریں جو پچھلی دفعہ آپ کو مفید ثابت ہوا تھا. بس سی ایم میں پھر ایک اور خوراک دے دیں. مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ 2-4 خوراکیں دے دینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. مگر سی ایم کو بار بار استعمال کرنا اور جلدی استعمال کرنا بہت مہلک ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ ایکیوٹ مرض میں جو فوری واقعہ ہو کر فوری حملہ کرنے والی گہری انفیکشن ہے مثلا, وہاں اونچی طاقت کرونک بیماری کے طور پر دوا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی, بلکہ وقتی طور پر سخت مقابلہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. انفیکشن ہو گئی ہے بڑی سخت, اس میں اگر آپ سلیشیا کی ایک خوراک کی بجائے 2 بھی دے دیں 2 دن کے اندر
تو کوئی دائمی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ سلیشیا کی ساری توجہ اس وقتی مرض کی طرف جائے گی جو موجود ہے، اور اس کو خدا کے فضل سے فوری ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ یہاں بارہا میں نے دیکھا ہے انگلستان میں بعضوں کو بخار ہوئے ہیں جو اترتے نہیں، بڑے ایک دم تیز چڑھ گئے، اور ایلوپیتھک دوائیں بھی کام نہیں کر رہی، بعض دفعہ اس سے بغیر آ جاتے ہیں، ہماری ہومیوپیتھک روزمرہ کی دوائیں کام نہیں کرتی۔ سلیشیا سی ایم میں دی ایک خوراک، دوسرے دن ہنستے کھیلتے ٹھیک ہو گئے، اور دوبارہ پھر ہوا، پھر بھی سلیشیا دی، پھر ٹھیک ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ سلیشیا کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی، یہ مستقل ان کے مزاج کے مطابق وقتی امراض میں بھی مفید ہے۔ وقت ہے یا اگلا سوال اٹھائیں؟ اچھا 1 منٹ جاری ہے۔ ایک انہوں نے اور تجربہ لکھا ہوا تھا، ہاں کہتے ہیں ایک اور بھی مریضہ تھی جس پہ انہوں نے استعمال کیا تھا، ہاں وہ خط دوسرا ہے، معاف کرنا میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ہے حافظ صاحب ہیں نا ہمارے جاپان میں، امجد، وہی بڑے زبردست ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مریضہ کو جس کو بڑی سخت کھانسی تھی، ایسی کھانسی جس سے اس کی جان عذاب میں تھی، اور کوئی بھی ایلوپیتھک علاج یا کوئی جاپانی علاج اس کے کام نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ایک دوست کے دفتر میں وہ کام، دونوں نے اکٹھے ایک دفتر میں کام کرتے تھے، اس دوست نے ذکر کیا، اس کو جو پتہ لگا یہ نئے ڈاکٹر بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی ڈروسا پورا تو نہیں پڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈروسا میں یہ خوبی ہے کہ وہ کھانسی جس میں ایک دم اسپیزم ہو، شکنجے میں جکڑا جائے، اور تھوڑی سی کھانسی ہو تو پھر بڑھ کے تو ایک دم دورہ پڑ جائے اور الٹی کی طرف میلان ہو جائے، یہ اس میں علامت تھی۔ تو میں نے اس کو ایک شیشی بنا کے بھیج دی اور کہا کہ اب اس کو کہو کہ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پہلے تو اس نے ردے میں دیکھا کیا مطلب ہے، لیکن جب شروع کی تو فرق پڑنا شروع ہوا۔ 1 مہینے کے بعد اس عورت نے پیغام بھجوایا کہ مکمل طور پر میں شفا یاب ہوں، زبردستی بھی کھانسوں تو کھانسی نہیں آتی، بالکل خدا کے فضل سے ٹھیک۔ تو ہمارے جو نئے ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ یہاں بھی اور باہر بھی بڑے اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت میں، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ جب یہ اچھی طرح آپ کو عبور ہو جائے گا تو دنیا میں ایک شفا کا انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، اور ابھی بھی بہت سے ہندو سکھ دوسرے آنے لگ گئے ہیں، مگر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ کے بہانے ان کو میرے پاس نہ لایا کریں، کیونکہ میرے پاس یہ وقت ہے ہی نہیں کہ میں دوبارہ پورا وقت ہومیوپیتھی میں خرچ کرنا شروع کر دوں، دوسرے کام بہت زیادہ ہیں۔ اب جو ہمارے نائبین ہیں، جو نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے، ان کے پاس جائیں خدا کے فضل کے ساتھ، اور حفیظ بھٹی صاحب ہیں، اور ہماری یہ اگر خواتین ہوں تو ان کی بیگم ہیں، عارفہ ہے، اور ماشاءاللہ کئی ہیں خواتین ہیں، ہاں انہوں نے احتیاطاً ذکر کر دیا، ان کو شکوہ نہ ہو کہ بڑی شگفتگی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، تو ان کا اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے ضمن بتا رہا ہوں کہ جو نئی نسل کے ہمارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں جہاں بھی ہیں، وہ یہ تو نہیں ہر جگہ جائیں گی، یا آپ بھی نہیں جا سکیں گے، وہ اپنا وہاں نام مشہور کریں، اب کہ بجائے اس کے تم وہاں بھاگو یہ خط لکھو، خط بھی بے شمار ہو گئے ہیں، اب ایک پوری اتنی بڑی فائل بیماریوں کی بن گئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اس حد تک ہم نے سکھا دیا ہے آپ کو علم کہ آپ مقامی جو احمدی نئے ڈاکٹر بن رہے ہیں ان سے مشورہ کریں، اور اگر وہ ناکام رہیں تو پھر لکھا کریں، تو یہاں پھر وہی خطوط آئیں گے جو مقامی طور پر کسی ڈاکٹر کے قابو نہیں آئے مریض، یا مرض ان کے قابو نہیں آئے،
تو وہ پھر بتائیں کہ کیا مشکل پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے. مگر روزمرہ کی ڈاک کو اگر غور سے دیکھنا شروع کیا جائے تو 3-4 گھنٹے کم از کم صرف ہومیوپیتھی کے لیے مجھے چاہیے، وہ نہیں میں دے سکتا. سمجھ گئے؟ السلام علیکم.